اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہتے ہیں، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں، اور تیسرے عشرے کو آگ سے نجات کا عشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور آخری 10 دن آگ سے نجات کے۔ تو ہم عشروں کو ان کے مطابق ہی لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ آج ہم پہلے عشرے کی بات کریں گے کہ عشرہ رحمت۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا، ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رحمت کیا ہے؟ جب ہر طرف دھوپ ہو، صحرا ہو، ریگستان ہو، تپش ہو، اس میں اگر کہیں سایہ دار درخت ہے اور اس کے ساتھ پانی بھی ہے تو وہ رحمت ہوگا کہ آپ کو اس آگ سے، جھلسا دینے والی آگ سے بچا لے گا۔ رحمت کیا ہے؟ کسی کمزور کو جس سے چلا نہیں جا رہا، اس کے کندھے سے کندھا ملا کے اس کے سفر میں اس کو آسانی پیدا کر دو، کاندھا جوڑ دو اس کے ساتھ، آپ اس کے لیے سہارا بن جاؤ، وہ اب رحمت ہوگی۔ ایک ایسا شخص ہے جو کمزور ہے، اس سے وزن نہیں اٹھایا جا رہا۔ ایک بہت بڑی مثال ہمیں ملتی ہے کملی والے کی زندگی میں۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو سامان اٹھائے جا رہی تھی، تو آپ کا وہاں سے گزر ہوا، اس سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا تھا کہ اماں کیا بات ہے، تو نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھی ہے، کمزور ہے۔ مجھے مکہ سے باہر جانا ہے، مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، وہ ہمارا دین خراب کر رہا ہے، تو میں اس کی وجہ سے بھاگ رہی ہوں کہ کہیں مجھے نہ وہ ٹکرا جائے۔ آپ نے کہا اچھا تیرا سامان میں اٹھا کے وہاں تک چھوڑا ہوں جہاں تو جانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا بیٹا چھوڑا، تیری مہربانی۔ آپ نے اس کا سامان اٹھایا بوڑھی کا، اور جب منزل پہ پہنچ گئی، سامان اتارا، نے کہا بیٹا اپنا تعارف تو کروا دے۔ انہوں نے کہا اماں میں وہی ہوں جس سے تو بھاگ کے یہاں آئی ہے، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا بیٹا سامان بھی لے چل اور میں تیرا کلمہ بھی پڑھتی ہوں۔ تو یہ رحمت ہے کہ کمزور کا بوجھ اٹھا لینا رحمت ہے۔ اور اللہ کے رسول تو اتنی بڑی رحمت ہے کہ تمام گنہگاروں کا بوجھ اٹھائیں گے، سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو ہمیں جب عشرہ، یہ 10 دن، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت بننے کی پریکٹس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور رحمت بنے بغیر رحمت پائیں گے کیسے؟ آپ کیسے رحمت پائیں گے؟ آپ امیدوار ہیں کہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے اور آپ کسی دوسرے پہ رحمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ رائٹ بنتا ہے۔ آپ میری عزت نہ کریں، مجھ سے چاہیں کہ میں آپ کی عزت کروں، کیا یہ رائٹ ہے آپ کا؟ آپ میری پردہ پوشی نہ کریں، چاہیں کہ میں آپ کی پردہ پوشی کروں، یہ رائٹ ہے؟ جب آپ رحمت بن جائیں گے تو رحمت پائیں گے۔ تو اصل میں اس کو سمجھنا ہے، ان 10 دنوں میں، پہلے 10 دنوں میں آپ کو معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، تمام جانداروں کے لیے رحمت بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بنیں گے، بیوی پہ غصہ چھوڑیں گے، اس پہ روب ڈالنا چھوڑیں گے، اس کی بے عزتی کرنا چھوڑیں گے، بچوں پہ روب ڈالنا چھوڑیں گے،
ملازموں پہ روب ڈالنا چھوڑیں گے. جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت ہو جائیں گے تو جب صبح کو آپ گھر سے نکلیں گے تو رحمت ہی لے کے نکلیں گے. باہر بھی آپ کا رویہ رحمت کا ہو جائے گا. آپ اگر افسر ہیں تو اپنے دفتر میں جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں ان سے رحم کا معاملہ کریں گے, مروت کا معاملہ کریں گے, عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. یہ 10 دن آپ نے یہ سیکھنا ہے, کیونکہ گول معاشرہ ہے, اسلامی معاشرہ گول ہے. معاشرے کو رحمت کے انداز میں بدلنا ہے, معاشرے کو رحمت بنانا ہے. انڈیویجول کوئی رحمت نہیں بن سکتا, وہ تب بنے گا جب معاشرہ ہوگا. آپ جب رحم لے کے گھر سے نکلیں گے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ رحمت بن کے ڈیل کرنی ہے, تو آپ کے انداز بدل جائیں گے. گاہک کے ساتھ رویہ بدل جائے گا, ملازموں کے ساتھ رویہ بدل جائے گا, ٹریفک میں چلتے ہوئے دوسروں کے ساتھ رویہ بدل جائے گا. تو معاشرے کو رحمت میں بدلنا ہے. تو رحمت میں بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے کو جنت میں تبدیل کر دینا ہے. تو رحم کرنا سیکھنا ہے آپ نے, دوسروں پہ مہربانی سیکھنی ہے. اب اس میں آپ کے ملازم ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے رحم کا معاملہ کرنا ہے. وہ بھی مسلمان ہیں, اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. روزے میں آپ کی فیلنگ کیا ہے, اس کی فیلنگ کیا ہے, برابر ہیں. آپ کو ایک روزے دار کی حیثیت سے اس کے ساتھ ایک رویہ نرم کرنا ہے, رحمت کا رویہ کرنا ہے, محبت کا رویہ کرنا ہے. جو کوئی مریض ہے آپ کے محلے میں ہے, رشتہ داروں میں ہے, اس کی تیمارداری کرنی ہے, یہ بھی رحمت کا انداز ہے. اس کا حال پوچھنا ہے, اس کو لک آفٹر کرنا ہے. خالی منہ نہیں باندھ لینا کہ میں نے روزہ رکھ لیا, میں چیمپئن ہو گیا ہوں. چیمپئن کوئی بھی نہیں ہے, طریقے اپنانے ہیں جس سے آپ اللہ کے مقرب ہوں گے, اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا, روحانی طور پہ آپ بالغ ہو جائیں گے, روحانی طور پہ اللہ سے متعلق ہو جائیں گے. تو پہلے نمبر پہ اہل خانہ, دوسرے نمبر پہ آپ کے ملازمین, تیسرے نمبر پہ آپ کا پڑوسی, آپ کے لواحقین. ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا ہے. دیکھنا ہے کہ کس کی آپ کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. بیمار کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, جو بھوکا ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. ہر اس چیز پہ نظر ڈالنی ہے جس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ 10 دن آپ نے پریکٹس کرنا ہے اپنے آپ کو رحمت کے روپ میں ڈھالنے کی. اس کے لیے آپ کے لیے آسان نسخہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام اسوا آپ کے علم میں ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمان ہونے کا کلیمنٹ ہو, دعوے دار ہو, اور کملی والے کی زندگی سے ناواقف ہو؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایسا ہو. سیرت پہ اتنا لکھا گیا, اتنا لکھا جا رہا ہے, اتنا لکھا جائے گا کہ کوئی پہلو کملی والے کی زندگی کا آپ سے اوجھل نہیں رہ سکتا. تو آپ جب صبح جاگیں تو اس دن یہ دیکھیں کہ یار مجھے کون سا ایسا کام کرنا ہے جو مجھے رحمت للعالمین کے قریب کر دے. کوئی رحمت کا کون سا ایسا انداز اپنانا ہے. تو یہ دن کی ابتدا اس طرح کریں گے 10 دن آپ, اور جب 10 دن یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے میرے اگر چاہا تو یہ آپ کی پریکٹس بن جائے گی زندگی میں. آپ اس کے عادی ہو جائیں گے, رحم کرنے کے, رحمت کے انداز اپنانے کے. رحمت کے بنیادی معنی بوجھ اٹھانے سے ہیں. یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ رحمت لفظ رحم سے نکلا ہے. رحم, رحم ماں کے جسم کا وہ حصہ ہے جس میں ہم پروان چڑھتے ہیں, جہاں پہ ہم پلتے ہیں ماں کے پیٹ میں, اس کو رحم کہتے ہیں. تو مقصد کیا ہوا, رحم کیا ہوا؟ دوسرے کا بوجھ اٹھانا, دوسرے کا بوجھ اٹھانا, اور بوجھ اٹھانا خوش دلی کے ساتھ. ان 10 یوم میں اگر ہم نے دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی پریکٹس کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے
رحمت کے عشرے کو مکمل کر لیا، سیکھ لیا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان ہے۔ لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، لوگوں کے حالات مختلف ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ آپ پردے سے، خاموشی سے، آپ کے کرب و جوار میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے پاس سامان بھرپور نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمت کر کے، خاموشی سے، پردے سے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کے گھروں میں سامان پہنچائیں تاکہ انہیں سحری و افطاری میں دقت نہ ہو۔ کوشش کریں۔ رحمت کا ایک پرتو یہ ہے، ایک انداز یہ ہے کہ لوگوں کو مانگنے سے بچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مال تقسیم کر رہے تھے، سخاوت کر رہے تھے۔ کچھ مانگنے والے بھی آ رہے تھے، ضرورت مند آ رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ کی بہت تعریف کی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو اتنے سخی ہیں کہ کمال کر دیا، سارے ہی بانٹ دیا۔ تو آپ رو پڑے، کہنے لگے میں نے سخاوت ابھی نہیں سیکھی۔ سخاوت تو یہ تھی کہ کسی کو مانگنے کی حاجت نہ ہوتی، میں پہلے پہنچاتا۔ تو اس سخاوت کو سیکھیں ان 10 دنوں میں، کسی کو مانگنا نہ پڑے، آپ کے پاس آنا نہ پڑے کہ رمضان ہے میں ضرورت مند ہوں۔ جن جن کو آپ جانتے ہیں ان کے مانگنے سے پہلے انہیں پہنچا دیں، رحمت بن جائے ان کے لیے۔ جب یہ ہے رحمت کو ہم سمجھ نہیں رہے کہ رحمت کا عشرہ کیا ہے۔ آپ نے رحمت بننا ہے، معاشرے کو رحمت بننا ہے، ہم نے دوسروں پہ رحمت کرنی ہے، جانوروں پہ رحم کرنا ہے، انسانوں پہ رحم کرنا ہے، درختوں پہ رحم کرنا ہے، ان کو ایسے نہیں کاٹنا، پودے نہیں توڑنے، ہر مخلوق پہ رحم کرنا ہے۔ یہ 10 دن اس لیے ہیں آپ کی، یہ اصل میں ٹریننگ کا کورس ہے، یہ سارا ٹریننگ چل رہی ہے۔ قرآن آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے، اللہ ٹریننگ دے رہا ہے، اس کے رسول آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ ٹریننگ ہے۔ تو اس لیے آپ کو رحمت بننا ہے، کمزوروں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، مقروضوں کے لیے، جاہلوں کے لیے آپ کو رحمت بننا ہے۔ یہ 10 دن آپ نے رحمت کی پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے 10 دن اس پہ لگا لیے، انشاءاللہ میں اللہ سے یقین رکھتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ کی ہیبٹ بدل جائیں گی، آپ کے انداز بدل جائیں گے، آپ کی زندگی میں رحم داخل ہو جائے گا۔ ایک شخص تھا، اس کے 10 بچے تھے، اس نے دیکھا آپ کو کہ آپ حضرت امامہ کو، جو آپ کی نواسی تھی، ان کو بوسے دے رہے تھے، کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے، میں نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں رحم نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ اپنے بچوں سے محبت کریں زیادہ، جن کو آپ نہیں محبت دے رہے۔ ان 10 دنوں میں اپنے اولاد سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کو وقت دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں۔ میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے، شورش ملک، ان کو السر ہو گیا، تو مجھ سے کہنے لگے کیا علاج ہے؟ میں نے کہا گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے؟ کہنے لگے میرا پوتا ہے چھوٹا، 2.5 سال کا۔ میں نے کہا تم اس کے حضور گھوڑا بنا کرو، تمہاری پیٹھ پہ سواری کیا کرے اور گھرما کرو گھر میں، 10 دن کے بعد بتانا۔ 10 دن کے بعد آئے، وہ آج دنیا سے چلے گئے ہیں، تو السر 10 دن میں ختم ہو گیا۔ بچوں سے محبت کرو، ان پہ رحم کرو، تاکہ رحمت کو انجائے کر لو، سیکھ لو، معاشرے کو گلزار بنا دو، جنت میں ڈھال دو اپنے گھروں کو۔ مگر یہ رحمت کے بغیر نہیں ہوگا، غصے سے نہیں ہوگا، پیار سے ہوگا، مروت سے ہوگا۔ اللہ تو اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے، تو رحمت ہی رحمت ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اس 10 دن کو پانا ہے اور اس سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ آگے پھر مغفرت ہے اور پھر دوزخ سے نجات ہے۔ جب تک آپ رحمت ہی نہیں بنیں گے تو مغفرت میں کیسے داخل ہوں گے، دوزخ سے کیسے بچیں گے؟ پہلے عشرے میں ہی سارے عشروں کی کامیابیاں ہیں۔ تو رویے بدلیں۔ رحمت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچے سے لے کے بڑے تک کے ہر ایک کی عزت و احترام جو اس کا واجب بنتا ہے وہ اس کو پہنچائیں۔ اللہ کرے کہ آپ کے سمجھ میں یہ مختصر سی باتیں آ جائیں اور اللہ آپ کا عشرہ کامیاب کر دے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر۔